اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ طلاق کی فرسٹ آیت کی وضاحت کر رہے تھے، تو اس میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر دیکھا جائے جتنے بھی شیطانی چیلے ہیں جب وہ رات کو نکلتے ہیں تو جیسی مغرب ہوتی ہے تو جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو شیطان ان سے پوچھتا ہے کہ آپ سب نے کیا کیا، سب اپنے اپنے کام بتاتے ہیں۔ اس میں ایک یہ بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے قتل کرا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے زنا کرایا، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اگر آپ دیکھیں، سارے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ یہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تمام کام کرائے، وہ کہتے ہیں میں نے قتل کرا دیا، کہ ایک مال چوری کرا لیا، اور جو ہے لوگوں نے زنا کیا۔ پھر ان میں سے ایک شخص کہتا ہے میں نے جو ہے نا میاں بیوی کے رشتے میں جو ہے نا درار ڈال دی اور ان کے جھگڑا کرا دیا۔ وہ اسے بلاتا ہے اپنے ساتھ، اپنی کرسی پہ بٹھاتا ہے جو اوپر رکھی ہوتی ہے ایک جیسے مجسٹری ٹائپ کی، جیسے بادشاہ جس پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور کہتا ہے سب سے بہترین کام اس نے کیا ہے۔ تو ہم سب کیونکہ شادی شدہ خواتین ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کیونکہ ہم دو الگ سوچوں کے ساتھ رہنے والے انسان ہوتے ہیں اور ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور اختلاف ہوتے ہیں چیزوں پر، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی جلدی ہو اس میں اصلاح پیدا کر لیں اور جتنی جلدی ہو صلح کر لیں، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی ایسی کوئی چیز ہو تو استغفار کثرت سے پڑھیں اور اعوذ باللہ کثرت سے پڑھیں، کیونکہ اس سے پھر شیطان مردود سے آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ سم ٹائم جو ہے ایسا ماحول بن جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہو۔ پہلے تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں میں خیر لے کر آنی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو اس کی عدت میں انہیں طلاق دو اور عدت حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ نکلے، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ نے بیوی کو چھوڑنا ہے تو اس سے پھر ہم بستری نہ کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کی جو عدت ہے وہ کب شروع ہوگی، جیسے ہی وہ جو ہے فارغ ہوگی اپنے پیریڈس کی ڈیٹ سے، تو جو فرسٹ ڈے ہوگا وہ عدت کا فرسٹ ڈے کہلائے گا، مطلب پاک ہونے کے بعد، غسل کرنے کے بعد۔ اس کے بعد سے آپ نے وہ فرسٹ ڈے کہلائے گا، اور پھر کاؤنٹنگ ہم نے شروع کرنی ہے، اور جتنے دن عدت کے ہیں طلاق کے وہ کہا جاتا ہے کہ 3 مہینے ہیں، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں جو بیوہ کی عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ ان کو آپ اپنے گھروں میں بھی رکا سکتے ہیں، اور اس میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ اب آپ نے ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ اگر کہ آپ ان کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو طریقہ کار دین بتا رہا ہے اس کے حساب سے کریں، کیونکہ دین کی یہ جو بات کہی گئی کہ عدت میں انہیں گھروں میں رکھو اور اس سے سلوک کے ساتھ رکھو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ دودھ پلانے والی ہے تو اس کا بھی اس کی اجرت دی جائے، اور اگر وہ وہاں اپنی عدت پوری کرنا چاہتی ہے تو کوئی سے نہ نکالے، اور جب وہ عدت پوری ہو جائے تو پھر وہ جا سکتی ہے، لیکن وہ فحاشہ نہ ہو، بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر آگے کہا گیا تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ مطلب جو بات ہے اس پر عمل کیا جائے، ورنہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور کہا تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو۔ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو طلاق رکھی گئی ہے وہ اس لیے کہ لڑکی بیچ میں لٹکی نہ رہ جائے۔ جیسے اس پارے کے شروع میں ہم نے حضرت خولہ کو دیکھا تھا کہ ان کے شوہر نے کہا تھا کہ میں نے زہار کر لیا، زہار ہوتا ہے کہ آج سے میری ماں کی طرح ہے، تو اب میں اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا، لیکن یہ جبکہ ان سے ان کے بچے بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ تم نے ایک وقت مقرر تک ان سے فائدہ اٹھایا تھا، ان سے تمہارے بچے ہیں، اب کیسے ہو تم اس طرح کر سکتے ہو کہ نہ تم نکاح سے نکال رہے ہو ان کو، نکاح میں ہوتے ہوئے وہ اس طرح کیسے رہ سکتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتایا ہے کہ اگر حالات زیادہ خراب ہیں دونوں ہسبینڈ وائف کے درمیان، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا ہوا ہے، یہ راستہ ہے، لیکن جس حد تک بچ سکتے ہیں اس سے بچنا ہے۔ اگر نکاح دوبارہ تجدید نکاح کرنا ہے، سیکنڈ طلاق کے بعد کیا جا سکتا ہے تجدید نکاح، تو آپ ان کو لوٹا دیں۔ اگر تیسری ہو گئی ہے تو پھر آپ کو حلالہ کرنا پڑتا ہے جو اس کا طریقہ کار ہے، پھر یہ ہے کہ آپ الگ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی نکاح سے محبت ڈالتا ہے میاں بیوی کے درمیان
طلاق سے ان کے درمیان ان کے راستے الگ بھی کر دیتا ہے، وقت لگتا ہے لیکن الگ ہو جاتے ہیں دو، اور آپس میں دو عادل شخصوں کو گواہ کر لیں۔ یہاں پر دیکھیں نکاح میں کرنا ہے بالکل اسی طرح طلاق کے وقت بھی کرنا ہے، اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو، یہی ہے جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ یہاں پر یہ ہے گواہی دینے والا چاہے نکاح کی ہو یا طلاق کی، وہ سچ بولے جھوٹ نہ بولے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹے نہیں پسند اور جھوٹ بولنے والے نہیں پسند۔ اس کے علاوہ یہ جو آیت نمبر 3 ہے یہ آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ ہمارے اس ہم پر عمل مطلب ہمارے عمل کرنے والی آیت ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ طلاق کے معاملات سمجھ آئے ہوں گے۔ آگے کی آیت ہم پڑھتے ہیں۔ اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہے، اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی جنہیں ابھی حیض نہ آیا، اور حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، اور جو اللہ سے ڈریں اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس نے تمہاری طرف اتارا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور جی اسے بڑا ثواب دے گا۔ یہاں عورتوں پر کو دیکھیں ہمیں بتایا گیا کہ اب کیا ہے میٹاپالزم جو ہے نہیں، آپ کے حیض رک جاتے ہیں ایک ایج کے بعد، کسی کو 40 کے بعد، وہ آپ کے جو پیرنٹس مدر کے اور آپ کی جو سسٹرس ہوتی ہیں ان کے حساب سے ہوتا ہے کہ کسی کو 40 آفٹر 40 ایئرس، کسی کو 45، کسی کو 46، مطلب اس طرح 50 تک آپ کو حیض رک جاتے ہیں، اور یہ ایک قدرتی عمل ہے، یہ آپ کی ایج کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر ان کے لیے بتا دیا گیا 3 مہینے۔ کچھ ایسے بچیاں ہوتی ہیں جن کو بھی حیض شروع ہی نہیں ہوئے اور جو ہے وہ ابھی چھوٹی ہیں، ان کا معاملہ بھی بتایا گیا۔ ایک چیز کیا ہے، تعداد جو بھی ہے عدت کی، فار ایگزامپل جیسے ہم نے کہا کہ انتقال اگر ہو گیا تو بیوہ کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور جو طلاق یافتہ اس کی 3 مہینے، جیسے کہ یہاں پر وضاحت کی کہ 3 مہینے ان لوگوں کے لیے جو جن کو حیض نہیں آتے، تو تعداد تو بتا دی گئی ہے۔ اسی طرح جن کو حیض آتے ہیں ان کی بھی 3 حیض آنے کا ویٹ کیا جائے گا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اگر کہ عورت پریگننٹ ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے اگلے دن اس نے بچے کو جنم دے دیا، اس کی عدت ختم۔ جیسے ہی وہ ڈلیوری ہو جائے گی عدت ختم ہو جائے گی، وہ چاہے اب آپ دیکھیں وہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے مہینے بھر بات ہو جائے، تو اس کو 4 مہینے 10 دن بیٹھنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی وہ ڈلیوری ہوگی اس کی عدت ختم۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا عدت کی وجہ جو ہے وہ آج بھی سائنس یہی بتاتی ہے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا آپ کو کہ اس کی وجہ یہ کہ ایک انسان کی نسل دوسرے انسان کے ساتھ خلط ملط نہ ہو، اس کو واضح طور پہ رکھا جائے۔ آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ کم از کم جو ہے 3 مہینے لگتے ہیں آپ کی جسم سے ڈرین ہونے کے لیے، جو ڈی این اے ہوتا ہے اور جو بھی اسپرمس وغیرہ ہیں۔ اور اگر کہ آپ جو ہے بیمار ہیں یا آپ اپنے آپ کو بہت غمگین محسوس کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں نا جب ہم بہت زیادہ سیٹ ہوتے ہیں تو ہماری جو انرجی لیول ہوتا ہے وہ بہت ڈاؤن ہوتا ہے۔ سیم اس طرح جو بیوہ ہے وہ اس کی اور اس کے شوہر کی ایک محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہے، تو اس کی جو جسم اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ سلولی ورک کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو ڈرین ہونے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہے وہ تقریباً 4.25 مہینے لگتے ہیں، جو 4 مہینے تقریباً 10 دن ہے۔ تو انہیں کہا گیا کہ وہ عدت ذرا لمبی رکھیں گی 4 مہینے 10 دن، لیکن جن کی طلاق ہوئی ہے وہ 3 مہینے رکھیں، تاکہ ان کی باڈی کے اندر اگر ایک انسان کے ساتھ وہ رہیں، ہم بستری کی، جمع کیا، تو وہ ساری چیزیں وہ کلیئر ہو جائیں، اور جب وہ کسی دوسرے انسان کے نکاح میں جائیں تو آنے والی اولاد اسی کی ہو۔ تو یہ تمام معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ریسرچ کے بعد پتہ چلے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے پورا ضابطہ حیات جو قرآن ہے اس میں بتا دیا، اور یہ وہ آیات اور وہ قرآنی چیزیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو عمل میں آنے والی ہیں، یا یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات، چھوٹے بڑے ہر طرح کے معاملات آ رہے ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کوئی ایک چھوٹی سی چھوٹی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا ہمیں، جیسے سرگوشی کی بات آج ہم نے پڑھی ہے 28 پارے میں، کہ وہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، کہ محفل کے ہمیں ایون کہ یہ بھی بتا دیے کیا آداب ہیں، کس طرح بیٹھنا ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ہم محفل میں بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، پڑھا نا ہم نے سورہ حجرات میں، برے القاب سے نہ پکاریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے سونے جاگنے کے ٹائم تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ وہ جو آیت آئی تھی
کہ آپ جو ہے عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے اور ظہر کے بعد جب آپ کیلولہ کر رہے ہو اس وقت آپ کے گھر کے بچے اور غلام بھی اجازت لے کر آئیں. اتنی پرائیویسی جو ہے اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا. اور ابھی طلاق اور اس کے معاملات کیا ہوں گے وہ بھی اس میں بتایا گیا. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ 3 مہینے ان کے لیے جنہیں حیض نہیں آتا، اور جنہیں آتا ہے انہیں 3 طہارت تک انتظار کرنا ہے. اور جو خواتین پریگننٹ ہیں جیسے ہی ان کی ڈیلیوری ہو جائے گی ان کی عدت ختم ہو جائے گی. جی. عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اپنی طاقت بھر اور انہیں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، اور اگر حمل والیاں ہوں تو انہیں نان نفقہ دو یہاں تک کہ ان کے بچے پیدا ہو. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دو، اور آپس میں معقول طور پر مشورہ کرو. پھر اگر باہم مذائقہ کرو تو قریب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے گی. مقدور والا اپنے مقدور کے قابل نفقہ دے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا وہ اس میں سے نفقہ دے جسے اللہ نے دیا. اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے. قریب ہے اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا. اور بے کتنے شک. ہی شہر تھے یہاں جنہوں نے دیکھیں اپنے رب کے حکم. یہاں آپ دیکھیں کہ ہر کوئی کہتا ہے مردوں کی بات کی جاتی ہے، لیکن دیکھیں قرآن تو صرف عورتوں کا حق دلا رہا ہے. آپ دیکھیں مرد سے کہہ رہے ہیں تم نے اس کا حق دینا ہے. کیا کہ اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو بھی دو، اس کا نان نفقے کے جو آپ نے طے کیا ہے وہ بھی اس کو ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اب یہ بھی تو ڈر اور خوف ہوتا ہے نا، کبھی کبھی عورتیں جو ہیں وہ غلط ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہر دفعہ مرد غلط ہوتے ہیں، وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں. تو یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاہا سیجعل اللہ بعد عسری یسرا. یہ بڑی پیاری آیت ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. دوسری بات آپ دیکھیں عسری یسرا، ہر مشکل کے بعد، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں جب کبھی بھی آپ مشکل میں پھنسے ہوں، یاد رکھیں رات جتنی کالی ہوگی، آپ کے اوپر جتنا برا وقت ہوگا، صبح اتنی ہی روشن ہوگی. اور اس چیز کا بلیو ہونا چاہیے آپ کو. ہم کب سے پڑھتے آ رہے ہیں، پورا آج 28 پارہ ہو گیا، ہم نے 28 پاروں میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے اور رات اور دن بنائے، اور کوئی کسی کو پکڑ نہیں سکتا سورج چاند. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اس چیز پہ تو پکا بلیو ہے نا کہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے. تو آپ بھی یاد رکھیں ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. یہ آپ کا بلیف پکا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر. ہمیشہ پر امید رہیں، کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی کفر ہے. تو کتنا بھی مشکل وقت آ رہا ہے، کسی بھی وجہ سے آ رہا ہے، کوئی بھی کنڈیشن ہے، مشکل ہے، آسانی ضرور ہوگی. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. جی. اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں بری مار دی. تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہوا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اللہ سے ڈرو، اسے عقل والوں وہ جو اے عقل والوں وہ جو ایمان لائے ہو. بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے. وہ رسول کے تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے. اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے وہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. یہ بے آیت شک آپ اللہ نوٹ نے کر اس لیجئے. کے لیے اچھی روزی. جی آیت نمبر 11 نوٹ کر لیجئے، بہت ہی پیاری آیت ہے. اور اس میں گمراہی اندھیرا جو ہے وہ جہالت ہے، اور نور جو ہے وہ قرآن کی نعمت ہے. جی. بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی. اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں. حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. جی. اب یہ دیکھیں بتایا گیا کہ آسمان کتنے ہیں، اور اس کے بعد بتایا گیا زمین. اور چونکہ یہ دونوں ہی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہے تو وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہیں. مطلب یوں کہتے ہیں وہ باؤنڈری جو کھینچی ہوئی ہے وہ تمام اللہ کے پاس ہے. اذان ہو رہی ہے، ٹائم ہو گیا اس کا. چلیں ہم آگے، اگر نہیں ہو رہی تو سورہ تحریم کی کچھ آیتیں ہیں، پوری نہیں ہیں. سورہ تحریم کی آیتیں ہیں 12 اور اس کے بھی 2 رکوعات ہیں، تو اسے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کچھ آیتیں اس میں ہیں، باقی اگلے پارے میں ہیں. میں پڑھوں؟ جی پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورے علم والا حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، بس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا، سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے بتلا دیا۔ جی اس میں اے ایک نبی کی دونوں واقعہ ہے، بیویوں آپ پہلے پڑھ لیجئے پھر میں بتاتی ہوں، آپ پہلے پڑھ لیجئے تاکہ اذان سے اے پہلے پڑھ نبی کی لیجئے۔ جی اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی بس یقیناً اللہ کا کارساز اللہ ہے، اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور نیک ایماندار اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں۔ اے ایمان والوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اے کافروں، آج تم معذرت مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والوں، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں اب داخل اذان ہو کرے رہی جن ہے، کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ہاں اذان اذان ہو ہو رہی رہی ہے، ہے۔ واہ۔
اذان ہو گئی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس دن اللہ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. اے نبی، کافروں منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی. یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، پھر ان کی انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے اور حکم دے دیا گیا دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ. اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جب کہ اس نے دعا کی کہ اے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بناؤ، مجھے فرعون سے اس کے عمل سے بچاؤ، مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے. اور مثال بیان فرمائے مریم بنت عمران کی، جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، عبادت گزاروں میں سے تھی. جی الحمدللہ. یہاں دیکھیں، یہاں پر جو سورت کا آغاز ہوا ہے وہ یہی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں. یہ ایک واقعہ ہے، اگر ہسٹری سے اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت جو زینب تھی، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ٹھہرنے لگے تھے، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کرتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. تو کیا ہوا کہ اب ان کا وہاں ٹھہرنا جو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک فطری عمل ہے کہ ایک مرد کے نکاح میں اگر زیادہ بیویاں ہوں تو ان کو یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں. تو ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں اور ان دونوں نے مل کے یہ طے کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے جب کبھی وہ حضرت زینب کے گھر سے آئے کہ آپ کے منہ سے ایک بدبودار مطلب اسٹنکی فلاور کی اسمیل آ رہی ہے. تو جب انہوں نے کہا حضرت حفصہ نے یہ بات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں وہ شاید نہیں پیوں گا. اب چونکہ وہ معاملے میں دونوں ایک ساتھ تھیں، حضرت عائشہ، وہ یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دیتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات، اچھا ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے بعد میں صحت نہیں پیوں گا کہ تم یہ بات کسی کو مت بتانا، وہ حضرت عائشہ کو بتا دیتی ہیں کیونکہ دونوں نے ساری پلاننگ ہی ساتھ کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں اور وہ حضرت حفصہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ایسا عمل کیا. وہ کہتے ہیں آپ کو کس نے بتایا، کیونکہ ان کو بلیو ہوتا ہے اس چیز پہ، حضرت عائشہ تو نہیں بتا سکتی. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انہیں قرآن میں یہ بات بتائی گئی. یہ ایک تو یہ واقعہ اس میں بتایا جاتا ہے. ایک اور بھی ہے جو کہ ایک لونڈی کے حوالے سے تھا، اس میں زیادہ قیاس یہ ہے کہ وہ اتنا اتھینٹک نہیں ہے جتنا یہ. تو اس میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ تم تو شکر گزار ہونا چاہیے تم عورتوں کو کہ تم نبی کے نکاح میں ہو، ورنہ وہ چاہتا تو تمہیں جو ہے کنوارا رکھتا. جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں وہ یہی کہ تم اگر کنواری ہوتی تو تم اس کے نکاح میں نہ ہوتی، یا تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ اسے زیادہ بہتر بیویاں دے سکتا ہے. تو اس چیز سے بتایا گیا اس کا پورا عمل. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے سلسلے میں وہ جنت دوزخ اور نیک اعمال کی بات کرتے ہوئے جو سب سے امپورٹنٹ بات اس میں کی وہ کیا تھی کہ بتایا گیا کہ جو کافر تھے، اگر آپ دیکھیں کہ ان میں جو کفر کرنے والی تھی حضرت نوح علیہ السلام کتنے نیک تھے، ان کی بیوی کی بات کی گئی وہ بھی پیچھے رہ گئی تھی. اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں ہمیں یاد ہے نا، جب کبھی بھی آیا ان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی پیچھے رہ گیا تھا، اور دیکھیں یہاں بتایا ان کی بیوی بھی پیچھے رہ گئی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بھی. اسی طرح ان مثال دی فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی، جو بے انتہا نیک تھی. یہاں ایکچولی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر شوہر نیک ہے ضروری نہیں بیوی بھی نیک ہو، اور اگر شوہر برا ہے تو ضروری نہیں کہ بیوی بھی بری ہو. دونوں کے الگ الگ دین ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد آخر میں جو جن خاتون کا ذکر کیا وہ حضرت عائشہ، حضرت مریم کا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انہیں بغیر شوہر کے جو ہے وہ بیٹا عطا کیا گیا. تو یہاں پر یہ تمام چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی. اور آپ دیکھیں قرآن کا جو سارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اتنی
اتنی محبت کرنی چاہیے. جیسے انہوں نے کہا کہ اگر تم سرگوشیاں کرنا چاہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہتر ہے کہ تم پہلے صدقہ دے دو. مطلب اللہ تعالیٰ کو ان کی ٹائم کی کتنی احساس ہے. آپ دیکھیں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ زیب ہی نہیں دیتا کسی انسان کو کہ وہ نبی سے اونچی آواز میں بات کرے یا ان کو حجروں کے باہر سے پکارے، کیونکہ ان کی اپنی بھی انڈیویجول لائف ہے. اور ان کی بیویوں کا جو معاملہ ان کے ساتھ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی انہیں قرآن میں بتا دیا. تو الحمدللہ آج ہمارا 28 پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ کل ہم 29 پارہ کریں گے. اب 2 پارے ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے تو قرآن کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسانوں میں سے ہم سب پر بہت بڑا فضل، رحمت اور اس کا احسان ہے جس پر ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. رمضان سب کے لیے آئے، سب اس کو اچھے سے گزار رہے ہیں، الحمدللہ عبادات کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم جو ابھی دیکھا جائے تو 12 لوگ موجود ہیں اسکرین پہ، سب کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ اس کے قرآن کو پڑھے جو دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے. جسے قرآن کو بار بار اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بھی، آج ہم نے 2-3 دفعہ قرآن کا ذکر نور کے حوالے سے آیا، جو ہمیں بصیرت دیتا ہے، جو ہمیں سوچنے کا طریقہ بتاتا ہے، جو ہمارے اندر ہمت بڑھاتا ہے، جو ہمیں زندگی جینے کا پورا ضابطۂ حیات بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. پہلے دعا کر لیتے ہیں. اللهم انس فاشتي في قبري اللهم رحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهل وارزقني تلاوته وانا الليل وانا النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمین. مجھے آپ لوگوں سے ایک چیز پوچھنی تھی. آپ جتنے بھی افراد ہیں ان میں کون ایسے ہیں جن کی ایک بھی چھٹی نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہو پا رہا تھا. کچھ کا تو مجھے پتہ ہے، جیسے جن کی حفظ کی کلاس ہوتی ہے، قرآن کی کلاس ہوتی ہے، وہ ریزن کی وجہ سے تو وہ نہیں لے پاتے یا کوئی اور مصروفیت ہوتی ہے، مجھے ان کے میسج آ جاتے ہیں. لیکن جنہوں نے تمام کلاسز لی ہیں وہ مجھے ذرا جو ہے نا بتائیں. جی الحمدللہ نہیں، میں نے تمام کلاسز لی ہیں، لیکن کبھی کبھار لاسٹ کا ایک سیشن یا آدھا سیشن میں نے سے مس کیا ہے، کیونکہ ایک دفعہ زویا کا اسکول انٹرویو تھا تو میں نے ہاف این آور وہ مس کیا ہے. جو میں نے اس کے بعد نا آپ کا یوٹیوب کا لیسن دیکھ کے الحمدللہ میں نے وہ کمپلیٹ کیا ہے. الحمدللہ اس کا آپ لوگوں کے لیے ہی وہ بنا ہے. مجھے کافی عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جب اتنی زیادہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں برائی تو اس میں خیر کی بات بھی کرنی چاہیے اور آپ کو ضرور بنانا چاہیے. لیکن بس میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کیا جائے، اور جب لوگوں کی سجیشن آئی کہ انہوں نے دیکھنا ہے اور وہ بن گیا. اور اس کے لیے ایکچولی وہ سارے کام کرتی میری بیٹی ہے، وہ آئی ٹی مجھ سے بہتر جانتی ہے ماشاءاللہ، تو کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے. لیکن الحمدللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ اپلوڈ کیا تو وہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا الحمدللہ. اور جو ہے جس کی بھی کال آنے سے، میسج آنے سے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ کتنی محبت رکھتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن سیکھنے سے، اور اس کی مس کرنے کی کیونکہ ریزن ہی ہوتا ہے کوئی اتھینٹک جس کی وجہ سے ہم مس کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کر رہے ہوتے تھے تو آپ کو افسوس ہوتا تھا. اچھا ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا فرسٹ سیکنڈ کے بعد اسٹارٹ کیا تھا، تو اس کے بعد بھی اگر آپ نے کوئی مس نہ کیا ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا. جن میں میرے خیال سے شروع میں پہلے افروز سیکنڈ سے شروع ہوئی تھی، پھر انہوں نے بتایا تھا شاکرہ کو اور ربینہ کو، تو آپ لوگ بتائیے گا جو لوگ بھی اس میں ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہی ہے کہ سنڈے کو دعا ہے ہماری، اور یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ظہر کے بعد جو ہماری میٹنگ ہوگی اس میں ہم آن کریں گے کیمرہ، باقی جو ہے ہماری آف رکھیں گے. آپ کے سلاٹ میں سے جو 10:30 سے 35 ہے آئی تھنک، میں چیک کرتی ہوں. مجھے ہوا نے اپنی ٹائمنگ بھیجی تھی، آج میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے کھول کے رکھتی ہوں گروپ کو، تو آپ سب اپنی ٹائمنگز بتا دیں تاکہ میں پھر اس کو ایک پیپر پہ لکھ لوں یا اس طرح کہ آپ لوگوں کو پھر میں بتا دوں اور اس کے اکارڈنگلی پھر سب بات کر سکیں نا، تو کسی کو پھر پریشانی نہ ہو اور کچھ گڑبڑ بھی نہ ہو. تو اس چیز کا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل ملتے ہیں. سب اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. کہنے سننے میں جو غلطی ہو جاتی ہے آمین. اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اس رمضان کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں اور بے شمار رزق عطا کرے، صحت عطا کرے، اور تمام آپ سب کی جائز دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. سب کو میری طرف سے السلام علیکم جزاک اللہ ورحمۃ خیر. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر.